اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 12A اور B آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے کلاس میں خوش آمدید۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ کمپیوٹر کی وجہ سے کلاس لیٹ شروع ہوئی۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ الاخلاص، اور گرامر میں ہم نے فعل ماضی میں دربا، سامیہ، علیمہ، عمیلہ کے ٹیبل کیے تھے۔ آج کا سبق اس لحاظ سے بہت اہم ہے، جیسے ماضی کا پہلا لیسن 9 جو ہے وہ اہم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ماضی کے صیغے سمجھ آ گئے تو آگے آسان ہے۔ اسی طرح آج مضارع کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کا بھی یہی ہے، اگر شروع سے مضارع سمجھ آ جائیں پھر آگے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الفلق گرامر میں فعل مضارع یفعلو، یجعلو، یفتح کے ٹیبل کریں گے۔ نکات تعلیم یا شوق میں 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 900 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 12 کے ختم تک آپ 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 31,500 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین پناہ مانگنے والی دو صورتیں کہا جاتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ ہر قسم کے شر، بالخصوص اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے۔ اعوذ، یہ آج انشاءاللہ ہم مضارع سیکھیں گے، اس میں پتہ چلے گا میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آؤں گی، اس کے دو ترجمے۔ بی رب بھی کی کے معنی میں یہاں، اور رب جو ہے رب، بی ربی رب کی، الفلق صبح کے۔ الفلق کیا الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور معرفہ ہے، خاص ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، یہ قرآن میں تقریباً 332 بار آیا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، بی ربی، رب کی، ہم نے اسے پڑھا تھا اعوذ باللہ تعوذ میں، اب یہاں ہے اعوذ برب الناس، وہاں تھا باللہ اللہ کی، یہاں ہے بربی رب کی۔ الفلق فلق میں نہیں ہوتا ہے صبح۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض جو ہے وہ شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے اور تصور کا بھرپور استعمال کیجیے کہ صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دھوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش اور دیگر بے شمار انتظام، اس کے بعد کہیں صبح ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ علم، قل
کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بھی ربی، رب کی، الفلق، صبح کے، من شر ما خلق، من سے ہم نے پڑھا تھا من الشیطان، شیطان، شر، شر کہتے ہیں شر کو، ما ان چیزوں سے جو خلق اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا، خلقہ، خلق کو، خلقتا، خلق تو، خلق تو، خلق۔ من معنی سے شر معنی، شر، اور شر کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ تکلیف اور دوسرا ہے برائی۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز وغیرہ۔ عربی بول چال میں فی اور معافی میں کیا فرق ہے؟ فی ہی اس میں، معافی نہیں اس میں، معافی اس میں نہیں۔ جو ماں کے معنی ہے، جو ماں کے اور بھی معنی ہے، جیسے کیا اور نہیں۔ ماں اور من کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ماں کا ایک معنی ہے نہیں، جیسے ماں خلقہ، اس نے پیدا نہیں کیا، یا پھر ماں فی اس میں نہیں ہے۔ ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین، یہاں کیا کے معنی ہے؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو، اس کا مطلب ماں کے تین معنی ہیں، نہیں، کیا اور جو، نہیں، کیا اور جو۔ من جو ہے اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، من ہو کون، مر، من ربو کا، من ربو کا کون ہے تیرا رب۔ ہم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھی تھی، سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے، من کے معنی وہاں پہ کیا تھا؟ جو، جس، خلقہ پیدا کیا۔ اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، جیسے خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ خلقہ سے ہی بنے ہوئے الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں تو ان کے شر سے پناہ مانگے۔ اسی طرح ساری جاندار و بے جان چیزوں کے شر سے۔ علم، تو اس کو ایک بار دہرا دیجئے۔ من سے شری، شر ما ان چیزوں کے جو خلقہ اس نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ۔ من شر ما خلق میں سب شامل ہے، مگر تین شرور کا خاص ذکر ہے، ایک غاسق یعنی اندھیرا، دوسرا نفاسات یعنی جادوگرنیاں، اور تیسرا حاسد یعنی حسد۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے۔ اگلی آیت کا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور من سے شر، شر، غاسقین اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے۔ وقبہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ چھا گیا، وقبہ وہ چھا گیا، لیکن جب اذا آ جائے اس سے پہلے تو اس کے معنی جو ہے حال میں چلے جاتے ہیں۔ اذا وقب جب چھا جائے، چھا گیا سے چھا جائے، از اور اذا جو ہے یہ معنی کو بدلتی ہے۔ آگے دیکھیے وا اور من شر، اور من معنی شر سے، من معنی سے، شر معنی شر سے۔ غاسق اندھیرے کو کہتے ہیں۔ غاسق دیکھیے اس سمے دو زیر آ رہے ہیں، تنوین آ رہی ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، عام ہے۔ تو یہ از اور اذا دونوں کے معنی ہوتے ہیں جب، جب یہ کسی ماضی کے فعل سے پہلے آتا ہے اس، تو اس کے معنی حال کے ہو جاتے ہیں۔ مثلا وقبا چھا گیا، جا آ وہ آیا، دیکھیں ماضی میں ترجمہ، لیکن جب ہم کہیں گے اذا وقب تو اس کا مطلب جب چھا جائے، اور اذا جا جب کہیں گے تو جب آ جائے، یعنی اذا کے آنے سے معنی ماضی سے حال میں آ گئے۔ یاد رکھیں خالی دماغ شیطان کا کارخانہ، روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات کو کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ اکثر برائیاں رات کو،
رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کا حملہ، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، تو روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، تو رات کے وقت جو ہے یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس کو بھی ایک بار دہرا لیجئے پلیز۔ وَمِن شرری، اور شر سے، غاسقٍ، اندھیرے کے، اذا، جب و کب چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، و اور من سے، شر النفاسات کے معنی۔ غور کیجئے لفظ پہ، الف لام سے شروع ہو رہا ہے اس سمے، آخر میں الف تا آ رہا ہے، جیسے التحیات اور صلوات اور طیبات پہ ہم نے دیکھا تھا، اسی طرح یہ بھی کھڑا زبر اور الف مؤنث جمع کا جو ہے وہ سمبل ہے۔ النفاسات، نفاسات ابھی ہم دیکھیں گے، نفاسات جمع پھونکے مارنے والیوں کے۔ فی العقد، فی کے معنی میں، العقد الف لام سے پتہ چلا اس سمے کیا ہے، یہ جمع کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وا اور من شر سے، شر اور شر سے، یہ دیکھیں نفاسات گولتا سے آ رہا ہے، مونس اسم ہے، پھونک میں آنے والی یعنی جادوگرنی یا نفس جادوگر۔ اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ الف تا لگا کے، کیونکہ مونس کی جمع ہم الف تا سے بناتے ہیں، نفاسات۔ لیکن عربی لکھائی کا ایک قاعدہ ہے قرآن میں خاص طور سے، یہ الف کو ایسے لکھنے کی بجائے کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسے النفاسات، اصل میں یہ یہی لفظ ہے نفاسات۔ اسی طرح عقدہ دیکھیں، واحد کیا گول تا کے ساتھ آ رہا ہے، عقدہ گرہ، اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ گول تا ہٹ جائے گی، عقدہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے، فی العقد، الف لام کو ہٹائیں، عقد وہی جمع کا صیغہ ہے مؤنث کا۔ عقد شادی کی گرہ، فی معنی میں العقد گروہوں میں، ہر مسئلے کا حل۔ ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ شیطان کا وار ہر رات کو۔ ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں جو ہے 3 گانٹ باندھتے ہیں، یعنی شیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس بس خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشار اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ علم، اسے بھی پڑھ لیجئے پلیز۔ وَمِن شرری، اور شر سے، النفاثاتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گروہ، گرہوں میں۔ آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور من سے، شر حاسد، دیکھیں 2 زیر آ رہا ہے لہٰذا یہ اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ حاسد حسد کرنے والے کا، اذا جب، حسد وہ حسد، حسدہ اس نے حسد کیا، ماضی کا فعل ہے، لیکن جب اذا آ گیا تو اب ترجمہ کیا کریں گے، جب وہ حسد کرے۔ اور من سے، شر، از اور ازا، یہ 2 لفظ ہیں، ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں جب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے بھی چھین جائے. اور رشک کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. حسد حرام ہے اور رشک جو ہے جائز ہے. حسدہ، اس نے حسد کیا، لیکن جب اس کے ساتھ اذا آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حال میں ترجمہ ہو جائے گا اذا حسد، جب وہ حسد کرے. موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں ہی حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے غائبانہ، تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہ ملے گا جو آپ اس کے لیے دعا کریں. تو آج کی اس صورت سے ہم نے 3 شرور کا جو ہے وہ ذکر حاصل کیا، یعنی من شر ما خلق میں سب شرور شامل ہیں مگر 3 اہم. ایک غاسق اندھیرا، دوسرا نفاسات جادوگرنیاں، تیسرا حسد یعنی حاسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے. صورت کو زندگی میں کیسے لائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد جو ہے 3 بار پڑھتے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق جو ہے. اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. تو اس کو بھی ایک بار دہرا دیجئے پلیز. وَمِن شرری، اور شر سے، حاسد حسد کرنے والوں کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے. دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تمام صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر کے دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے، اور آخری درجہ یہ کہ دل سے جو ہے برا جانے، اور اس سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں. تو سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. سبق 12 بھی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر. آج کا سبق اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج ہم نے فعل مضارع شروع کرنا ہے اور اس میں یفعلو، یفتح، یجعلو کے ٹیبل دہرائیں گے. ٹی پی آئی پہلے کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مطلب یہ ہے کہ اپنے کان، آنکھ، دماغ، ہاتھ اور جو آواز اور دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے. عربی گرامر سیکھ. الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہیں. ایک قسم جو کسی کا نام یا جگہ، جیسے کتاب، یا پھر صرف جیسے مسلم، اور پہچان یہ ہر لفظ جو الف لام سے شروع ہوئی سب. اگر الف لام نہ ہو تو 2 پیش تنوین یا 2 زبر یا پھر 2 زیر آخر میں، اور جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف. فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا جو لفظ بتائے اسے فعل کہتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ تینوں زمانوں، مثلا ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے. مثلا فتح، یہ ہم نے سیکھ لیا ماضی کا زمانہ. یا عملونا، یہ مضارع ہے، آج ہم مضارع شروع کریں گے. حرف کیا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا، یا دوسرے الفاظ اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف ہوتے ہیں، مثلا بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. ہم نے
پہلے اسم کو جو ہے ضمائر کے ساتھ جوڑا تو ہمارا ٹیبل بنا ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ربا۔ پھر ہم نے حرف کو جوڑا ضمائر سے، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا۔ اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں۔ فعل یعنی ورب، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تاہا، نون سوادرا، ضاد رابا۔ یہ 3 حرف ہیں، جب یہ جڑیں گے ان پہ حرکات آئیں گی زیر زبر، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ فعل بن جائیں گے۔ فعل کی 3 قسمیں تھے، فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا، اور تیسرا ہوتا ہے امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑوں سے درخواست گزارش کی جاتی ہے۔ تو فعل ماضی کیا تھا؟ جو ہو گیا۔ اس کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ پلیز آپ میں سے کوئی سے ایک بار دوہرا دیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ جزاک اللہ۔ حل فعلا کیا اس نے کیا تو کیا جواب تھا؟ نعم فعلا۔ حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ کیا جواب تھا؟ نعم فعلو۔ حل فعلتا کیا آپ نے کیا تو کیا جواب تھا؟ نعم فعلتو۔ حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا تو کیا جواب تھا؟ نعم فعلنا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا 2 پیش والا لفظ جو ہوتا ہے خیرون، یہ اصل حالت میں ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں اور سبجیکٹ۔ اور جب اس پہ 2 زبر آ جاتے ہیں 2 پیش کی جگہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ فاعل ہو جاتا ہے، تبدیل شدہ حالت ہے، اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ہم نے آبجیکٹ کے ساتھ ایکسرسائز کی تھی، حل فعل خیرہ کیا جواب تھا؟ نعم فعلا خیرا۔ حل فعلو خیرہ تو کیا جواب بنا؟ نعم فعلو خیرا۔ حل فعلت خیرہ؟ نعم فعلتو خیرا۔ حل فعلتم خیرہ؟ نعم فعلنا خیرا۔ آج ہم فعل مضارع شروع کریں گے۔ اب ہم 3 حروف فا عین لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغے بنانا سیکھیں گے۔ جو اب فعل مضارع کہتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا۔ یہ واحد زبان ہے عربی جس میں حال اور مستقبل کا ایک ہی وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، جبکہ باقی سب زبانوں میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ عربی میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ماضی کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعل تم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا ماضی میں فعل کے آخر میں واو الف، تا زبر، تا پیش، تم اور نا اگر آتے ہیں۔ اب مضارع کا جو ہوتا ہے وہ دیکھیں، یفعلو اس کی جمع یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلو کی جمع تفعلون، افعلو کی جمع نفعلو۔ ان ساروں کے شروع میں یا تو یار ہے یا تار ہے یا حمزہ اور نون آ رہا ہے، یہ 4 حرف ہیں۔ اس کو یاد کر لیں، اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے نا اتنی، کہتے ہیں نا اتنی سی بات، وہ جو اتنی لفظ ہے نا، الف تا نون یا، الف تا نون یا، یہ جو ہے مضارع کی علامت ہے۔ الف یا حمزہ ہے، اور تا سے جو ہے تفعلو تفعلونا ہے، نون سے نفعلو ہے، اور یا سے یفعلو یفعلو۔ تو یہ آسان فارمولا ہے۔ تو ماضی میں تبدیلیاں کہاں تھی؟ آخر میں تھی۔ کیا تھی؟ پہلے کے آخر میں زبر آ رہا تھا لام پہ، پھر جمع کے لیے اگلے میں کیا ہے؟ واو الف نظر آ رہا تھا، اس سے آگے والے میں تا پر زبر نظر آ رہا تھا، اس سے آگے والے میں تا پیش آ رہا تھا، پھر تم نظر آیا، نا نظر آیا، اور مونس میں تا ساکن۔ یہ کیا تھی؟ ماضی کی علامتیں تھی۔
کہاں ہوئی؟ آخر میں۔ اب آج مدارے کا فعل جو ہوتا ہے، یہ دیکھیں یفعلو میں یا شروع میں آ رہا ہے اور آخر میں پیش ہے، یفعلونا میں یا شروع میں ہے اور واو نون اس کے آخر، تفعلو میں تا شروع میں اور آخر میں پیش ہے، افعلو میں حمزہ شروع میں اور لام پہ پیش ہے، تفعلونا میں دیکھیں تا شروع میں اور آخر میں نون آ رہا ہے، نفعلو کے شروع میں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا مدارے کی علامتیں کیا ہیں؟ یا، تا، حمزہ، یہ چار ہے۔ اتنی، اتنی کا جو لفظ ہے اس سے آپ کو یاد ہو گیا، اتنی سے حمزہ، تا، نون اور یا۔ یہ دیکھیے پہلی علامت کیا ہے؟ یا۔ یہ یا دو چیز کے لیے استعمال ہے، یا تو اکیلا جب فیل ہوگا تو ہوا کہ میں نہیں دے گا، اور اگر جمع کا فیل ہوگا تو ہوں کہ میں نہیں دے گا۔ تو یا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ہوا، ہوں۔ مثلا دوسرا ہے تا، تا یہ سامنے والے کو نظر کرتا ہے، اگر اکیلا فعل ہے تو ایک تا آپ یا تم کو کہے گا، اور اگر جمع ہے تو کہے گا آپ سب یا تم سب۔ تو یہ سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ انتا اور انتم کو ظاہر کرتا ہے۔ حمزہ والا جو ہے یہ اپنے واحد کے لیے آتے ہیں، واحد متکلم بات کرنے والے، نانا کو ظاہر کرتا ہے، اور نہ جو ہے وہ نہنو سے لیا گیا، نہنو ہم۔ تو ان کا آسان کرنا آسان ہے، یا واحد کے لیے اور جمع غائب کے لیے، تا سامنے والے واحد کے لیے اور جمع سامنے والے انتم کے لیے، نا جو ہے جمع کے لیے اور حمزہ جو ہے واحد کے لیے۔ مثلا یہ دیکھیں پہلے کیا بنا؟ ہم نے یا لگایا، یعنی فعل کے شروع میں یا لگا دیا، اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کیا؟ یا شروع میں اور آخر میں واو نون لگا دیا، یہ ہمارے غیب کے سینے بن گئے۔ سامنے والے کے لیے ہم نے تا زبر لگایا شروع میں، ماضی میں تو ہم آخر میں لگاتے تھے نا تا سامنے والے، اب شروع میں لگا دیا۔ اور اس کی جمع کے لیے دیکھیں یہ گرین کلر میں تا زبر کے ساتھ واو نون لگا دیا، حمزہ سامنے والے کے لیے حمزہ لگایا آنا کا، اور جمع کے لیے نہنو کا نون لگایا۔ یہ دیکھیں یا والے کی بھی جمع واو نون سے ہوتی ہے، تا والے کی بھی ہوتی ہے، نون والے کی جمع واو نون سے نہیں ہوتی، بس یہ یاد رکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ رن وے پر کھڑے ہوں تو جاتے ہوئے ہوائی جہاز کا صرف پچھلا حصہ نظر آئے گا، تو ماضی بھی ایسے چلا گیا تو اس کا صرف پچھلا حصہ میں نظر آتا ہے، اور آتے ہوئے ہوائی جہاز کا صرف اگلا حصہ نظر آئے گا، مدارے آنے والا زمانہ۔ ماضی کیا ہے؟ اس نے کیا، ان سب نے کیا، اور آخر میں تبدیلی میں ہم ترجمہ میں کام کے نام بھی لے رہے تھے کہ اس نے کیا، میں نے کیا، تم نے کیا، ان سب نے۔ مدارے میں شروع میں تبدیلیاں، مثلا وہ کرتا ہے، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں وغیرہ۔ تو آئیے یا زبر ہے اس کے ساتھ، میں نے فا عین لام کو ملایا اور آخر میں پیش رکھا تو کیا بن گیا؟ یفعلو، وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، اس میں یا جو ہے ہوا کو ظاہر کر۔ اب میں چاہتا ہوں اس کی جمع بناؤں، شروع میں یا لگا دوں۔ جمع بنانے کے لیے ہم نے دیکھا تھا نا، مسلم سے کیا تھا؟ مسلمون واو نون لگایا، کافر سے کافرون، شاکر سے شاکرون، ناصر سے ناصرون۔ تو یفعلو سے یفعلون، واو نون کی جمع، تو یہ لگا دیں فا عین لام کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلون، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس کیا ہے؟ تا ہے، تا زبر کے ساتھ جب اس کے ساتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تفعلو، آپ کرتے ہیں یا کریں گے، یا تم کرتے ہو یا کرو۔ اور اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ اور سامنے والے کی جمع کے لیے کیا کریں گے؟ تا لگا کے شروع میں، آخر میں واو نون لگا دیں گے، تو کیا بنے گا؟ جوڑیے، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، اور شروع میں اگر نون لگا دیں نفعلو ہم کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ نون نحنو کا ہے اور حمزہ آنا کا ہے، بھول بھی جائے تو آنا کا حمزہ اور نحنو کا نون لگتا ہے شروع میں۔ مثلا ہمارے پاس ایک فعل ہے جعلا، اب اگر میں فعلا کو ہٹا دوں اور اس کی جگہ جعلا لکھوں تو پہلے دو صیغے کیا بنیں گے؟ جعلا سے بنائیے یا لگا کے۔ یجعلو، یجعلونا۔ ٹھیک، اب اگر میں سامنے والے کا صیغہ اکیلا بناؤں
जाला से तो क्या बनेगा, ता लगा दे। तफअलु। तजअलु। तजालू। और अगर अपने लिए लगाएं तो हमजा लगाएं, अजअलु। अच्छा। और सामने वाले की जमा बनानी, ता शुरू में और आखिर में वाव नून, तो क्या होगा, तजअलुना। तजालून। और अपने लिए नून लगाएं तो क्या होगा। नजअलु। बस ये याद रखना, माजी के इशारे हम जो है नीचे करते हैं कंधे से, और मुदारे के कंधे से ऊपर करते हैं, ये फर्क है। अब अगर फतहा एक फेल है, मैं कहता हूं कि इसके माजी के दो जो है वो बना दीजिए, तो क्या बनेंगे, क्या यफ्तहु। लगाएं। नफ्तहु। नफ्ता कहाँ, या लगा रहे हैं तो नून कहाँ से आ गया, गैब के। यफ्तहु। यफ्तहु। यफ्ताहू, और उसकी जमा बनाए, यफ्तहूना। सामने वाले का बनाए सिंगल का, तफ्तहु। और अपने लिए सिंगल बनाए। अफ्तहु। अब नहीं, अपना तो आना होता है, तो आना से याद रखना है क्या, हमजा लगेगा। अफ, अफ्तहु। अफ्ताहू। और सामने वाले की जमा बनाए, तफ्तहूना। और अपने लिए जमा बनाए। नफ्तहु। बस यही तीन टेबल हमने सीखने थे, आपने सीख लिया। आइए अब टेबल कराते। मसलन हमारे पास था फा एन लाम, और इस पे जब शुरू में जो है कुछ भी ना हो, या लग जाए और आखिर में पेश आए, तो ये क्या बन जाएगा, यफ़अलु। यफ़अलु का मतलब है वो करता है या वो करेगा, दोनों जमाने, माजी, सॉरी, हाल और मुस्तक़बिल। अब इसकी जमा बनानी है, या तो लगा दी, अब आखिर में क्या करेंगे, वाव नून लगा देंगे। यफ़अलूना, वो सब करते हैं या करेंगे। ये हमारा पहला पेयर हो गया, या वाला। किसी भी तीन हरफ वाले फेल के शुरू में या लगा दीजिए और उसके आखिरी हरफ में पेश डाल दीजिए, तो ये मुदारे का गायब का सीगा बन जाएगा। इसके मानी होंगे वह वो करता है, या वो बनाता है, या वो खोलता है, जो भी फेल है वो उसका तर्जमा उसके साथ। और इसकी जमा बनानी है तो शुरू में वही या है, आखिर में वाउनून लगा देंगे। जब वाउनून लगा देंगे क्या होगा, यफ़अलूना, यजअलूना, यफ्तहूना, यंसुरूना, यखलुकूना, याबुदूना, कोई भी बना दे जमा का गायब के। अगला देखें, हमने बनाना है ता के साथ, शुरू में तो ता लग गया, चूंकि वाहिद है इसलिए आखिर में सिर्फ पेश से काम चल जाएगा। तफ़अलू, आप करते हैं या आप करेंगे। लेकिन अगर अपने लिए लगाना हो तो अपना क्या होता है, आना, आना की इलामत हमजा ले आते हैं शुरू में। अफ़अलू, मैं करता हूँ, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू। और जब सामने वाले की जमा बनाएंगे वो तो ता से बननी है, शुरू में तो ता लगा दें, ये देखें, आखिर में क्या करें, वाव नून लगा दें। तफ़अलूना, आप सब करते हैं, ये करें। और जमा अपने लिए बनाने के लिए शुरू में सिर्फ नून लगाएंगे, वाव नून आखिर में नहीं लगेगा, ये बस आप नहीं भूलना। नफ़अलू, हम सब करते हैं। तो आइए, हमारा पहला टेबल है, यफ़अलू, वो करता है या करेगा, यफ़अलूना, वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलू, आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलू, मैं करता हूँ, तफ़अलूना, आप सब करते हैं करेंगे, नफ़अलू, हम सब करते हैं। अब आपकी बारी है, आप में से कोई प्लीज इसको दोहरा दे। यफ़अलु, वो करता है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं। तफ़अलु, आप करते हैं। अफ़अलु, मैं करता हूँ। तफ़अलूना, आप सब करते हैं। नफ़अलु, हम सब करते हैं। जैसा, और तफ़अलू, वो मुअन्निस करते हैं, ये याद रखें, ये भी तफ़अलू है, ये भी जब ये कहते हैं इसे कहते हैं अंता तफ़अलू, इसे कहते हैं या तफ़अलू। तो अंता और या से पता चल जाता है ये हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गायब मुअन्निस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हमारे पास है अरबी बोलचाल है, तो आइए देखते हैं। हल या फ़अलू, क्या वो करता है या करेगा। तो हल सवालिया लफ्ज है, उसे हटा दें, और जवाब के लिए आप क्या लगा दें, नाम या फलू, जी हाँ वो करता है। या अब ये मुदारे है, इसमें ला लगाते नफी, ला या फलू, वो नहीं करता है। माजी में माँ लगाते थे ना, यहाँ हल या फलूना, क्या वो सब करते हैं,
तो क्या जवाब होगा? नम यफ़अलूना, जी हाँ वो सब करते हैं, ये करें। हल तफ़अलू, क्या आप करते हैं या करेंगे, तो क्या जवाब देगा सुनने वाला? जी हाँ मैं करता हूँ या करूँगा। नाम अफ़अलू। और कहें हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हैं करेंगे, तो वो क्या जवाब देंगे सुनने वाले? जी हाँ हम करते हैं करेंगे। नाम नफ़अल। इसमें तीन बातें हैं याद करने की। पहली बात है, अगर शुरू में या आए चाहे वाहिद या जमा, जवाब भी वही होगा या वाला। वाहिद होगा तो वाहिद, जमा जमा। जब सामने वाली ता एक के लिए आ रही हो, वाहिद के लिए, तो उसका जवाब हमजा से आएगा। अगर सामने वाले की ता जमा के साथ आ रही है तो उसका जवाब जमा से होगा, जो कि नफ़अल। बस ये आपने अगर समझ लिया तो बाकी सारा आसान। हमारा पहला सेट क्या है? माजी में हमने पढ़ा था तीन फेल, फ़अला उसने किया। इससे अगर मुदारे बनाए तो क्या बनेगा? फ़अला से मुदारे बनाइए जी। इसका मुदारे बनाए, शुरू में इलामत या लगा दें, आखिर में पेश लगा दें, तो क्या बनेगा? फ़अला से यफ़अलु। यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलु। इसी तरह हमने पढ़ा था जाला। अब जाला से अगर मैं कहूं कि मुदारे बनाइए तो क्या बनेगा? यजअलु। यजअल। इसी तरह फतहा, ये माजी है, इससे अगर हम मुदारे बनाए तो क्या बनेगा? यफ्तहु। यफ्ता। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है या करेगा। जाला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है या बनाए। फतहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा। तो ये हमने फाला का टेबल बनाया था। कैसे? यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअल। यानी सबके शुरू में इलामत मुदारे या ता हमजा नून में से कोई आए, और जमा के जो या वाले सिगे हैं और ता वाले, इनके आखिर में वाव है। बस ये बात अगर आपको याद है तो मुदारे आपको याद होंगे। मसलन यफअलु से मैं फा को हटा के जीम लगा दूं तो क्या बन जाएगा? यजअलु। या फालूना में से फा निकाल के जिम लगाऊं, या जालूना। तफालू से जो है फा को हटा के जिम लगाएं, तजालू हो गया। अफालू से फा को हटा के जिम लगाएं, अब जालू हो गया। तफालूना में से फा को हटाएं, तजालूना। और इसी तरह नजालू। यानी या फालू या जालू में सिर्फ फा और जीम का फर्क है ना, बाकी तो मुदारे उसी तरह बनेगा। शुरू में गैब के लिए या, सामने वाले के लिए ता, अपने लिए हमजा, सामने वाले जमा के लिए ता और वाव नून, और अपने लिए जमा के लिए नून शुरू। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना वो सब आप सब बनाते हैं, नजअलु हम बनाते हैं। हमारा माजी का टेबल क्या था? जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतू, जालना। मुतारे क्या बनेगा? यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं। आगे दो सीगे क्या बनेंगे, आप लोग कोशिश कीजिए। सामने वाले का सीगा बनाए वाहिद, ता लगाएं, ताजअलु। और अपने लिए अजलु। सामने वाले का जमा का सीगा बनाए, तजअलूना, अपने लिए नजअलु। और मोनिस के लिए तजअलु। अंता तजअलु, हिया तजअलु। या जलू वो बनाता है, या जलू ना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता, तजअलु ना आप सब बनाते हैं, न जलू हम सब बनाते, तजअलु। और आप में से कोई प्लीज इसको एक बार दोहरा ले। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु वो हम सब बनाते हैं, तजअलु वो औरत बनाती है। हल यजअलु, क्या वो बनाता है? ला यजअलु। चूंकि बनाना अल्लाह ताला का काम है,
اس لیے یہاں اصل میں تو لا جو ہے وہ سکھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. پہلے اب تک ہم ہاں میں جواب دیتے تھے نہ، اور نفی کے لیے ہم ماضی میں ما استعمال کرتے تھے، لیکن مضارع میں ما نہیں آتا، یہاں لا آتا ہے. لا یجل، وہ نہیں بناتا ہے. اور اگر ہے حل یجعلونا، اب کیا جواب ہوگا؟ لا یجعلونا، یہی جواب ہوگا، صرف حل کی جگہ لا لگا دیں گے. لا یجعل. حل تجعلو، کیا آپ بناتے ہیں؟ تو کیا کہے گا سننے والا؟ لا اجعل، جی میں نہیں بناتا. حل تجعلونا، کیا آپ سب بناتے ہیں؟ سننے والے کیا جواب کہیں گے؟ لا نجعلو، ہم نہیں بناتے ہیں. ماضی کا ٹیبل تھا فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت. مضارع کیا ہوگا؟ یفتحو، وہ کھولتا ہے. یفتحو. تو اگلے کوشش کیجئے آپ سامنے والے کا سنگل کا بنائیں، کیا بنے گا؟ تفتح، تفتحو. اور اپنے لیے سنگل کا کیا بنے گا؟ آدھا افتح، کامزہ لگائیں. افتح، تفتحو، آپ کھولتے ہیں ہفتوں میں. اب تفتحو یہ واحد ہے، اس کی جمع بنائیں. تفتحون، تفتحونا. اور اپنے لیے کیا ہو جائے گا؟ نفتحو. نفتح، تو یہ آپ کا ٹیبل ہو گیا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو. آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دیں. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. تفتحو، یہ نفتحون نہیں ہوگا استاد صاحب؟ جی نفتحون نہیں ہوگا؟ نفتحو لکھا ہوا ہے. نفتحون نہیں ہوگا، واو نون نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، یہی تو بتا رہے ہیں کہ نجعلو، نفعلو، نفتحو، ان میں واو نون نہیں آئے گا. اس کی ٹھیک وجہ ہے. ہے یہ دیکھیں، یفتحو یفتحونا یہ دونوں یا سے شروع ہو رہے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے؟ اس لیے واو نون کی ضرورت ہے. تفتحو تفتحونا یہ دونوں تا سے شروع ہو رہے ہیں. اگر اس جمع کے آخر میں واو نون آ تو ہمیں نہیں پتہ چلے. نفتحو کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں کسی سے، تو ہے ہی ایک، اس لیے اس کو واو نون لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ افعلو تو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور نفعلو نون سے. تو ان کا آپس میں جو ہے کوئی وہ فرق نہیں چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ کون سا ہے. یفعلو میں ہمیں چاہیے کہ آیا یہ واحد ہے یا جمع کر رہے ہیں. تفعلو میں چاہیے یہ واحد کر رہا ہے یا جمع. نفعلو میں کس چیز کا چاہیے؟ کیونکہ اس کا واحد تو افعلو سے آ رہا ہے، نفعلو. تو وہ عرب کہتے ہیں کہ اس میں واو نون لگائیں گے تو یہ اور بھاری ہو جائے گا، ثقیل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کو ہلکا رکھیں. تو انہوں نے بہرحال ان کی زبان ہے، انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں جی نفعلو سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جمع کا صیغہ ہے، اس کا کوئی اور لفظ نون والا آئے گا ہی نہیں. انہوں نے گرامر میں رکھا ہی نہیں. اپنے لیے واحد کے لیے انہوں نے حمزہ لگا دیا. تو اس لیے یہ واو نون نہیں آئے گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. یفتحو میں واو نون کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے وہ کر رہا ہے یا وہ سب کر رہے ہیں. تفتحو میں واو نون کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پتہ چلے کہ تو ایک کر رہا ہے یا تم سب کر رہے ہو. نفتحو میں واو نون کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی جمع کا نون نحن، اور اس کا واحد جو ہے وہ حمزہ سے آ رہا ہے. تو ان دونوں میں تو سوچے بغیر آپ بتائیں گے کہ یہ واحد آ رہا ہے یہ جمع آ رہا ہے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. یعنی یہاں واو نون کی ضرورت نہیں ہے، جی وہ اوپر نام وہاں کا مطلب. ضرورت ہے. یا والے سیغوں میں تا والوں، کیوں؟ وہ دونوں یا سے بن رہے ہیں، دونوں تا سے بن رہے ہیں. نون سے تو ایک ہی سیغہ بن رہا ہے، لہٰذا اس کو واو نون دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے انہوں نے نہیں دیا. تو ہم نے آج 3 فعل پڑھے. فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. اور اس سے ہم نے تینوں کے مضارع بنائے. فعلا سے یفعل، فتح سے یفتح، جعلا سے یجل، یعنی علامت مضارع لگائی شروع میں، اور چونکہ یہ واحد ہیں ان کے آخر میں پیش لگا دی، تو یہ مضارع بن گیا. مثلا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ کرتے ہیں.
دوسرا ہم نے کون سا فعل لیا تھا؟ یجعلو کا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، تجعلو وہ. تیسرا ہم نے کیا تھا فتح سے. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب. تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے. یہ دیکھیں ایک ہم نے یہ ٹیبل کیا تھا، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن. یہ کیا ہے؟ ضمائر. اگر ہم کہیں فعلا اس نے کیا، اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ہوا فعلا اس ہی نے کیا. اب اس کے کیا معنی ہوں گے؟ ہوا کے معنی زور دینے کی آ جائیں گے. فعلا اس نے کیا، ہوا فعلا اس ہی نے کیا. ہوا یفعل وہ ہی کرتا ہے یا وہ کرے گا. یعنی ہوا جب یہ ایکسٹرا ضمیر آ جاتے ہیں نا ماضی مضارع کے فعل سے پہلے، تو یہ حسر کہتے ہیں زور، شدت دینے کے لیے. مثلا تو نے کیا، یہ عام بات ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں تو نے ہی کیا، تو یہ زور ہے، یعنی اور کسی نے نہیں، تو نے صرف کیا. تو کرتا ہے یا کرے گا، یہ عام بات ہے، لیکن کہا ہے ہوا یفعل وہ ہی کرتا ہے یا وہ کرے گا. اسی طرح ہم کہتے تھے فعالو ان سب نے کیا. اب اس کے ساتھ اگر ہم لگا دیں ہم فعالو، تو اس کا مطلب ان ہی سب نے کیا. اور مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعالو کا جمع کا مضارع کیا ہوگا؟ یفعلون. تو ہم یفعلون وہی سب کرتے ہیں یا کریں. اسی طرح فعلتا آپ نے کیا، انت فعلتا آپ نے ہی کیا، انت تفعل آپ ہی کرتے ہیں یا کریں گے. فعلت میں نے کیا، آنا لگا دے، انا فعلت میں نے ہی کیا، افعل میں کرتا ہوں یا کروں گا، انا افعل میں ہی کرتا ہوں یا میں ہی کروں. فعلتم آپ سب نے کیا، انتم لگے آپ سب نے ہی کیا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، انتم لگائے انتم تفعلون تم سب ہی نے کیا یا کرتے ہو یا کرو گے. فعلنا ہم نے کیا، نحن فعل ہم نے ہی کیا یا ہم نے ہی کیا. نفعلو ہم کرتے ہیں کریں گے، نحن نفعلو ہم ہی کرتے ہیں. تو بس یہ ایک پوائنٹ ہے، یاد رکھ لیجئے، اگر فعل ماضی مضارع سے شروع میں یہ ہوا ہم انتا نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، شدید، شدت، یا جو ہے اس پہ تاکید کے لیے آتا ہے. ینفقون پچھانیے جی، یہ فعل اسم حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیوں اس کے شروع میں یا آ رہا ہے؟ یا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے، اور یا غیب کے لیے ہوتی ہے، اور آخر میں واو نون آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ غیب جمع یعنی ہم کا جو ہے فعل ہے. یقولو پچھانی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یقولو یا آ رہا ہے تو مضارع کا فعل ہے. یقولو واحد غیب کا ہے. یخادعون پچھانی جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی مضارع کا فعل ہے، شروع میں یا آ رہا ہے اور آخر میں واو نون جمع، تو اس کا مطلب یہ ہم والا ہے. یفعلون، یجعلون، یفتحون، یخادعون. یشعرون اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی یہ تو فعل ہے مضارع کا، کیوں شروع میں یا آ رہی ہے اور آخر میں واو نون بتا رہے جمع. یا کس کا ہوتا ہے؟ غائب کا جمع، ہم کے معنی ہوتے ہیں. آگے ہے یستہزئ. یہ دیکھیں یا بتا رہی ہے یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، آخر میں جمع نہیں ہے تو لہذا غائب واحد کا ہے وہ. یقادو کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، کیوں شروع میں یا آ رہا ہے اور آخر میں جمع نہیں ہے تو لہذا واحد ہوا کے معنی دے. تتقون یہ اب آپ لوگ بتائیے تتقون کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، مضارع کا فعل ہے، کیوں تا شروع میں آ رہا ہے اور آخر میں وانون، تو یہ جمع انتم کے کا فعل ہے. جعلا یہ جی ماضی کا فعل ہے، اس میں علامت نہیں آ رہی ہے مضارع کی، تین حرفی تینوں پہ زبر، ماضی کا فعل. جعلا اس نے بنایا.
यस्ताही या आ रहा है शुरू में, ये मुदारे का फेल है, एक है वाहिद है, तो लिहाजा हुआ। फयकूलूना, फा हरफ है उसको हटा दे। यकूलूना या शुरू में आ रहा है, तो क्या मुदारे का फेल आखिर में वाव नून, इसका मतलब यफालूना यजुलूना की तरह ये हम जमा को जाहिर कर। तजआलू, आ को हटा दीजिए, ये सवालिया है। तजआलू शुरू में क्या, ता आ गई, सामने वाले वाहिद का जो है वो फेल है। तजआलू आप बनाते हैं या बनाएंगे। नुसब्बिहु, नून शुरू में आ गया, मुदारे का फेल है, नहनु को जाहिर कर रहा है। फ़क़ाला, फा हरफ है, उठा दीजिए। काला ये माजी का फेल है, क्योंकि इलामत शुरू में मुदारे की कोई नहीं। यहज़नूना, या इलामत शुरू में आ गई, क्या मुदारे का फेल है। और वाव नून है जमा, तो वाव नून जमा किसका होता है, हम, यानी गायब जमा। तश्तरो, ता क्या है, इलामत मुदारे, ये मुदारे का फेल है और जमा है, क्यों, आखिर में वाव अलिफ आ रहा है, ये भी जमा की इलामत होती है। वाव नून भी जमा की इलामत होती है, वाव अलिफ भी जमा की इलामत होती है। तनसौना, ता इलामत शुरू में आ गई, तो मुदारे का फेल है, वाव नून जमा है। इसी तरह है युनसरूना, या इलामत मुदारे बता रही है, ये मुदारे का फेल है, वाव नून बता रहा है जमा, यनसुरूना गायब जमा सीखा। युज़ब्बिहूना, या इलामत मुदारे बता रही है, मुदारे का फेल है और जमा का है। यज़लिमूना, या बता रहा है कि ये मुदारे का फेल है और जमा है। यक़तुलूना, या बता रहा है मुदारे का फेल है और जमा है। या तदूना, या बता रहा है कि मुदारे का फेल, वाव नून बता रहा है जमा है। यहज़नूना, या बता रहा है कि मुदारे का फेल और वाव नून बता रहा है जमा का सीगा। अखलुकू, तर्जमा कीजिए, मैं पैदा करता हूँ। तदखुलू, तदखुलू तुम दाखिल होते हो, तू दाखिल होता है या होते हो। यालमू, यालमू वो जानता है। यरजुकू वो रिस्क देता है। नाबुदू हम इबादत करते हैं, ये था ना सूरत फातिहा में, इया का नाबुदू, ये देखें नून से पता चलता है मुदारे जमा कैसे, हम इबादत। ना अलमू हम जानते हैं। नस्ताइनु का मतलब है हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगेंगे। समी अल्लाह का मतलब है अल्लाह ने सुन लिया। अहद के दो मैनी है, एक और कोई। आऊज़ु बिका के मैनी है मैं पनाह मांगूंगा आपकी, या मैं पनाह मांगता हूँ आपकी। अल फलक के मैनी है सुबह। व मिन शर्र का तर्जमा है और शर से। शर के क्या है मैनी, बुराई, तकलीफ और नाफरमानी। इज़ा का तर्जमा होता है जब। उकत के मैनी है गिरह, ये जमा है, वाहिद हो तो गोल ताखिर में होती है। सूरतुल फलक में खास तौर पे कौन से तीन शरूर का जिक्र है, रात, जादूगर और हासिद का। हसद के क्या मानी है, दूसरों की नेमत छिल जाए। हदीस में हसद करने से रोका गया क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। मैं सूरतुल फलक की इस एहसास के साथ पढ़ता हूँ कि हिफाजत मांगने, बरकत हासिल करने, सुन्नत पर अमल करने, अल्लाह से करीब होने, चारों दुरुस्त है। जाअलू लिल्लाह का मतलब है उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए। माज़ा खलकू के मानी है उन सब ने क्या पैदा किया। वज़कुरुल्लाह और उन सब ने याद किया अल्लाह को। फेल मुदारे वो है जिसमें काम किया जाएगा या हो रहा है। हल तफ़अलू का मतलब है नम अफ़अलू। मन फ़अल हाज़ा किसने किया ये। व यजअलून लिल्लाहि और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए और वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए। ना जालू का मतलब है हम बनाते हैं, हम बनाएंगे। हल तजालूना का जवाब होगा नाम ना जालू, तजलूना नजलू से बदल दिया। हल जालतुम का जवाब होगा नाम जालना, तुम जो है ना से बदलता है। यफ्तहू का मतलब है वो खोलेगा या वो खोलता है। हम खोलते हैं कि अरबी होगी नफ्तहू। हल तफ्तहू नाम अफ्तहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक आपने 144 अल्फाज सीख लिए अब तक, जो कुरान में 31,638 बार आए। कान का इस्तेमाल इंसान ने, अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया। वजअल लकुमुस समा वल अबसार,
ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، مگر آپ نے بہرے کو سنا کہ کبھی وہ عالم بنا؟ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں، مگر بغیر آواز کا ٹی وی کان کی نعمت عظیم الشان نعمت ہے۔ ایک لڑکی کا واقعہ جو گانے گاتے ہوئے مر گئی، کیوں؟ شاید خوب گانے سنتی ہوگی۔ جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی۔ کان کا استعمال اس نعمت کو بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجیے۔ یہی ہے وہ 5واں ہوم ورک، کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا۔ اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹے کی ہے تقریباً، اور وہ بھی 3 منٹ کے کلپ ہیں ہر سبق کے۔ آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، کار میں، سفر کے دوران، گھر میں کام کرتے ہیں۔ ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کریے اور بار بار اسے سنیے۔ تو 5واں ہوم ورک کیا ہے؟ کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا، اس پورے کورس کی ریکارڈنگ۔ آپ منتخب اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب بھی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیں۔